بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوسرے روزے کی مناسبت سے قرآن کریم کے دوسرے پارے کے احکامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ کے احکامات ہیں۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام مسلمان 16 یا 17 مہینے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی خواہش پر بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے، قبلہ اس جگہ یا اس مقام کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے، اور انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ پیٹھ کر کے بیٹھنا، قضائے حاجت کرنا، اس کی بھی ممانعت ہے، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو قبلہ شریف کی رخ کر کے ان کو لٹایا جاتا ہے۔ مردوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے تو ان کو قبر میں لٹاتے ہوئے ان کا رخ قبلہ کی جانب موڑ دیا جاتا ہے۔ 16 یا 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی مرضی پہ بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا، اور اس کے احکامات ابتدائی طور پہ دوسرے پارے کی آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ جب اس سے آگے چلتے ہیں تو مسلمان کو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور جو مسلمان نماز اور صبر سے مدد حاصل کرتا ہے، ہر مشکل سے مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس پہ اپنا فضل شامل حال رکھتا ہے۔ ہر تکلیف دہ مرحلے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو آسانی سے گزار دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی تکالیف رفع ہو جاتی ہیں۔ ہر امتحان میں اللہ اپنے اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے کہ جو صبر اور نماز کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے۔ اس سے اگلی آیات طیبات میں شہید کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کو آپ اپنے سامنے خاک اور خون میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، یہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیات طیبات میں صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی ایک بندی کا خاص تعلق ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جب پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتی تھی، کبھی مروہ کے اوپر چڑھتی تھی، کبھی دوڑتی تھی، کبھی آہستہ ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کی ایک بندی کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات طیبات میں نیکی کا تصور ہمیں دیا ہے کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیں تو یہی نیکی ہے۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر
نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ حقوق العباد اللہ نے جو تم پر لازم کیے ہیں ان کی پاسداری کرو، اپنے اہل قرابت کی دل جوئی کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کی کفالت کرو، بیواؤں کے کام آؤ، بے سہاروں کا سہارا بنو، یہ نیکی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، روزہ رکھو، یہ نیکی ہے۔ اس سے آگے چل کر روزے کی فرضیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ روزہ کس کس امت پہ فرض کیا گیا؟ روزے کے احکامات کیا ہیں؟ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ روزے میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ روزے میں کون کون سی رعایت اور رخصت ہے، کس کیفیت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں نازل فرمائے ہیں۔ اس سے آگے چل کر قصاص کا حکم دیا گیا، جہاں پہ جہاد اور قتال کا حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ قصاص کا حکم بھی ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی دوسرے کو اذیت پہنچاتا ہے تو جب تک وہ اذیت اس کو نہیں پہنچائی جائے گی اس وقت تک اس کا بدلہ نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ جسم کا کوئی عضو اگر تلف کیا ہے تو جب تک اس کے جسم کا وہی عضو تلف نہیں کیا جائے گا، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تب تک اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ورثاء یا وہ مجروح شخص جو ہے وہ معاف کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ گویا کہ جو اسلامک کرمنل لاء ہے، جو قانون فوجداری ہے، اس کی بڑی تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں بیان فرما دیا ہے۔ اس سے آگے چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کے لیے وہ احکامات کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، یعنی شراب اس معاشرے میں عام تھی، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے شراب کی حرمت کا حکم دے دیا ہے۔ شراب کو حرام کرنے کی آیات طیبات اور جوئے کو حرام کرنے کے احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات طیبات میں نازل فرمائے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، خواتین سے متعلق بہت سارے حقوق ہیں۔ خواتین کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو ان آیات طیبات میں نازل فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں، رضاعت سے متعلق جو احکامات ہیں وہ اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں نازل فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے بچوں کے لیے دودھ پلانے کے معاملات کو کیسے وہ ٹیکل کر سکتا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، دودھ پلانے والی کا حق کیا ہے، دودھ پلانے والی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ان آیات طیبات میں نازل فرمایا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، انہی آیات طیبات میں سود کی حرمت کا اور اس کے گناہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے اوپر گواہ بننے والا اور تحریر اور دستاویز تیار کرنے والا، وہ سب کے سب اس گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس گناہ بد سے اور اس عمل بد سے بچا سکیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس کی ممانعت آ گئی۔ اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے آئلی معاملات سے متعلق نکاح اور طلاق کے معاملات کو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، طلاق کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی،
خدا نخواستہ اگر کوئی شخص 3 طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد کے جو احکامات ہیں کہ وہ خاتون عدت گزارے گی۔ عدت کیا ہے؟ خاتون کو کسی اگلے نکاح سے روکنا، اور اس نے وہ کیسے گزارنی ہے اس کی کیفیت مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے احکامات کو، طلاق کے احکامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان آیات طیبات میں بیان فرمایا ہے۔ آگے چل کر قوم بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا قبضہ اور تسلط تھا اور ان کے ظلم و جبر کا تذکرہ ہے۔ اس وقت کے نبی جناب سموئیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس قوم کو ان کے ظلم و جبر سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم طالوت کو اپنا سربراہ اور سپہ سالار مقرر کر لو، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور نصرت کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ فتح اور نصرت کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ احکامات تھے جو دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی مقدس تعلیمات پہ اور اس چشمہ نور سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔